کرم ہو کرم گو کرم یا الہی کرم ہو کرم یا الہی مٹے سارے رنگ جو یا الہی کرم ہو یا ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون صدق الله مولانا العظيم. صاحبزادہ والا شان محترم المقام حضرت صاحبزادہ محمد امین الحسنات شاہ صاحب دامت برکاتہم، جملہ مشائخ علماء کرام، معززین و سامعین، آج جہاں یہ لمحہ سانحہ ملال و ارتحال کا لمحہ ہے کہ ہم حضرت ضیاء الامت قدس سر العزیز کی تقریب چہلم میں حاضر ہیں، وہاں یہ امر ہمارے لیے باعث سعادت و خوشبختی ہے کہ ہم اس نہایت مبارک مجلس میں حاضر ہو کر ان کے فیوز و برکات میں سے اپنے اپنے ظرف اور حال کے مطابق حصہ لے رہے ہیں۔ حضرت ضیاء الامت یہ مفکر اسلام بھی تھے، مفسر قرآن بھی تھے، وہ مربی و مرشد بھی تھے، وہ داعی بھی تھے، وزیم رہبر و رہنما بھی تھے، اور بلا شک و شبہ ان کا شمار ہمیشہ مقتدیان عالم میں ہوتا رہے گا۔ وہ ظاہراً ہم سے جدا مگر باطناً ہمارے ساتھ ہیں، ان کا سایہ شفقت و عاطفت ہمارے سروں پر ہے، اور ان کے فیوزات و برکات اور ان کی توجہات ہمیشہ نہ صرف دارالعلوم غوثیہ بیرا شریف پر، نہ صرف ان کے مریدین طلبہ اور متوسلین پر، بلکہ پوری امت مسلمہ پر فیض کی بارش بن کر چھلکتے رہے۔ میں بلا تمہید دو تین باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں، ان دو تین باتوں کو بنیادی طور پہ سمجھا کے پھر حضرت ضیاء الامت کے حوالے سے ان کا کچھ انطباق اور اطلاق کروں گا۔ ایک بات جو حضرت اخوندزادہ نے کہی، وہ بات حضرت ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے ذہن نشین کرنے والی، کیونکہ ان کی گفتگو فارسی میں تھی، بہت سے لوگ نہیں سمجھ پائے ہوئے۔ میں اس نقطے کو اختصار سے یوں واضح کرنا چاہوں گا کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، انما کے کلمہ حصر کے ساتھ فرمایا کہ خشیت صرف علماء کو ہی نصیب ہوتی، خشیت الہی کا مقام
اور خشیت الہی کی کیفیات یہ علماء کا خاصہ ہے. تو پتہ یہ چلا کہ عالم تب بنتا ہے جب اس کی زندگی میں علم اور خشیت دونوں جمع ہوتے ہیں. میں عرض کر رہا تھا کہ وہ منہج تربیت نبوی جس کو قرآن مجید نے 4 مقامات پہ بیان کیا، ان میں سے ایک مقام یہ ہے یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون. حضرت ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ تعلیم و تربیت کے منہج و اسلوب میں اس باب میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہج کے کامل متبع. تعلیم و تربیت کے بعد میں اللہ رب العزت نے سب سے پہلے تلاوت آیات کو رکھا اور یتلو علیکم تم پر تلاوت کرتے ہیں تاکہ تلاوت آیات کے ذریعے بندے کا اللہ سے تعلق قائم ہو جائے. ان کی پوری زندگی تعلق باللہ کو بندے کے تعلق باللہ کو استوار کرنے پر گزری. تعلق باللہ کے قیام کے بعد براہ راست تعلیم پر نہیں گئے، فرمایا یزکیکم، پھر وہ رسول تمہارا تزکیہ فرماتا ہے، تمہارے قلب و باطن کے میل کچیل کو صاف کرتا ہے. وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، جب تمہارا قلب و باطن تمام قسم کے رذائل سے، میل کچیل سے، زنگ سے پاک اور صاف ہو جاتا ہے تو وہ اس قابل بنتا ہے کہ اس پر علوم قرآن اور معارف لدنی کا نزول ہو. اگر قلب و باطن کا تزکیہ نہ ہوا ہو اور تصفیہ نہ ہوا ہو اور بغیر تزکیہ اور تصفیہ کے علوم قرآن کا سلسلہ شروع ہو جائے تو اس سے نور پیدا نہیں ہوتا. بعض اوقات بعض طبیعتوں میں اپنے پیشگی تکبر کے باعث اس کے سبب سے اندھیرا پیدا ہوتا ہے. اور وہ جو دل و بہی کثیرم ویہدی بہی کثیرہ میں یہ دل و بہی کثیرن کا مظہر بن جاتے ہیں. حضرت ضیاء الامت نے خود اپنی زندگی اور اپنے نظام تعلیم و تربیت کی زندگی ان ستونوں پہ استوار کی تھی کہ جس میں قرآن مجید کی تفسیر اور قرآن مجید کے فہم کو اور قرآن مجید کے پیغام کو عام کر کے نہ صرف طالب علم ایک ایک شخص کے تعلق کو اللہ کے ساتھ ذریعہ قرآن سے استوار فرما دیا تھا، اور پھر طریقے تصوف کو اپنایا، طریقے زہد کو اپنایا، طریقے طریقت کو اپنایا اور تصوف کے ذریعے تزکیہ اور تصفیہ کے باعث قلب و باطن کے تزکیہ کی تربیت دی تاکہ ہمارے دل معارف قرآنی کو جذب کرنے کے قابل ہو جائیں. پھر تعلیم اور حکمت کی طرف لے کے چلے، پھر اسرار اور معرفت کے دروازے کھولے. حضرت ضیاء الامت رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی اس حقیقت کی آئینہ دار ہے. امر واقع یہ ہے، میں نے جو قرآن مجید کی آیت پہلے بھی تلاوت کی وہ یہ کہ علم فقط پڑھنے پڑھانے سے علم نافع نہیں بنتا. علم نافع تب بنتا ہے جب اس کے ساتھ عمل صالح ملتا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے علم غیر نافع سے پناہ مانگی تو عمل صالح کا نور، تقوی اور طہارت کا نور، زہد اور ورع کا نور، اخلاص نیت کا نور، رات کے سجدوں کا نور، رات کے گریہ و زاری کا نور، آہ شب زندہ داری کا نور، آہ سحرگاہی کا نور، صیام کا نور، عبادات کا نور، ریاضات کا نور، تزکیہ کا نور، تربیت روحانی کا نور جب علم کے ساتھ ملتا ہے تو علم نافع بنتا ہے. اور علم نافع اور عمل صالح جس شخصیت میں دونوں کا امتزاج ہو جائے وہ اپنے دور کا مصلح بھی ہوتا ہے، اپنے دور کا مجتہد بھی ہوتا ہے، اپنے دور کا مجدد بھی ہوتا ہے. امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرسلا مروی ہے، اس کا ایک پہلا حصہ بیان کیا گیا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا العلم علمان، علم فی القلب و علم علی اللسان. علم 2 قسموں کا ہے. ایک علم وہ ہے جس کا چشمہ دل سے پھوٹتا ہے، ایک علم وہ ہے جو زبان سے جاری ہوتا ہے. فرمایا فاما الاول فذاک العلم النافع، وہ علم جس کا چشمہ دل سے پھوٹتا ہے
جو سینوں سے جاری ہوتا ہے اور سینوں کو سیراب کرتا ہے، وہ علم ہی حقیقت میں نافع علم ہے، اسی سے نفع ملتا ہے۔ فَأَمَّا الْآخَرُ فَذَاكَ حُجَّةُ اللَّهِ عَلَى ابْنِ آدم، اور جو دوسرا علم ہے جو زبانوں سے جاری ہوتا ہے، قال و قیل کا علم، وہ امت مسلمہ پہ حجت ہے۔ سو علم نافع اور علم حجت جب تک دونوں جمع نہ ہو جائیں اس وقت تک کوئی عالم لوگوں کے احوال بدلنے کے قابل نہیں ہوتا، اس وقت تک کوئی عالم لوگوں کی اجڑی ہوئی بستیوں کو، دلوں کی بستیوں کو آباد نہیں کر سکتا، بگڑے ہوئے عقائد درست نہیں کر سکتا، وہ انقلاب نہیں لا سکتا۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ اس شخصیت کے اندر خود علم نافع اور علم حجت کا اجتماع ہو۔ حضرت ضیاء الامت، میں ایمانداری سے بات کہتا ہوں اور مبالغے کی بات میں نے زندگی میں کبھی نہیں کی، جو بات نہیں سمجھتا وہ کبھی زبان سے نہیں کہتا، اور کسی کو خوش کرنے کے لیے کہنا گناہ سمجھتا ہوں۔ حضرت ضیاء الامت کو میں نے بچپن سے دیکھا اور تادم وصال دیکھا، رب کائنات کی عزت کی قسم، وہ علم نافع اور علم حجت دونوں کے جامع تھے۔ اور وہ امام مالک علیہ رحمت کے اس قول کے سچے مصداق تھے کہ من تفقہ ولم یتصوف فقد تفسق، ومن تصوف ولم یتفقہ فقد تزندق، ومن جمع بینہما فقد تحقق۔ جس نے تفقہ پایا اور تصوف نہ پایا وہ فاسق ہو گیا، اور جس نے تصوف کی طرف پیش قدمی کی اور تفقہ نہ پایا دین میں وہ شخص زندیق ہو گیا، اور جس میں تفقہ اور تصوف دونوں جمع ہو گئے اس نے حق کو پا لیا۔ امام اعظم، امت مسلمہ کے امام اعظم کیوں بنے؟ شرق سے غرب تک کوئی مالک، کوئی شافعی ہو یا حنبلی ہو، کوئی امام مالک کا مقلد کہلائے یا نہ کہلائے، پوری امت امام اعظم کے خرمن علم کی خوشہ چین ہے، اور آیا قیامت تک ہر فرد کے سر پر امام اعظم کے علم کے فیضان کا صاحبان بنا ہے۔ وجہ کیا تھی کہ امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے تفقہ اور تصوف کو جمع کیا تھا۔ علم کوفہ میں بیٹھ کے پڑھتے تھے، تفقہ کوفہ میں بیٹھ کے حاصل کرتے تھے، اور تصوف دریائے دجلہ کے کنارے جا کر بہلول مجذوب کی صحبت سے حاصل کرتے تھے۔ امام شافعی بڑے امام ہوئے، اور ان کے ماننے والوں کو غور کرنا چاہیے کہ تفقہ کے سمندر وہ مصر میں بہاتے تھے، اور تصوف کے لیے حضرت شیبان رائی کے جا کے قدموں میں بیٹھتے تھے۔ امام احمد بن حنبل، آج بڑی دنیا، عرب کی دنیا حنبلیت کا دعویٰ کرتی ہے، انہوں نے تفقہ کا چشمہ بغداد میں بہایا، اور تصوف کی خیرات کے لیے بشر حافی ننگے پاؤں چلنے والے فقیر کی مجلس میں جا بیٹھے۔ لوگوں نے پوچھا امام احمد بن حنبل، یہ بشر حافی کے پاس آپ کیوں جاتے ہیں؟ بشر حافی ننگے پاؤں بغداد کی گلیوں میں چلنے والا دیوانہ، لوگ جسے فرزانہ بھی نہیں سمجھتے۔ آپ کا مقام کہ شرق سے غرب تک مخلوق مسائل شریعت کے فہم کے لیے آپ کے پاس آتی ہے، آپ اس ننگے پاؤں چلنے والے فقیر کے پاس کیا لینے جاتے ہیں؟ امام احمد بن حنبل نے فرمایا، ہاں شریعت کو میں زیادہ جانتا ہوں، شریعت والے کو وہ زیادہ جانتا ہے۔ تم میرے پاس شریعت کی خبر لینے آتے ہو، اور خدا کی قسم میں حافی کے پاس شریعت والے کی خبر لینے جاتا ہوں۔ جب مجلس برخاست ہوتی ہے، اہل علم چلے جاتے، امام محمد بن حنبل حضرت حافی کے پاس جاتے اور آہستہ سے عرض کرتے، یار کی کوئی بات تو سنا دے، تو اللہ کی بات تو سنا دے۔ یہ وہ بشر حافی ہے کہ جن کی ہمشیرہ اپنی پہچان کرائے بغیر حضرت امام محمد بن حنبل کے پاس آ کے پوچھتی ہیں، امام وقت سے کہ حضور میں چرخہ کاٹتی ہوں، سوت کاٹتی ہوں، رات کو شاہی جلوس نکلتے ہیں، ان کی روشنیاں ہوتی ہیں، میں چھت پر جلوس کاٹتی رہتی ہوں وہ سوت، تو جو سوت شاہی قافلوں کی شاہی روشنیوں کے دوران کاٹا جاتا ہے، بیچ کر اس کی کمائی میرے لیے حلال ہے یا حرام؟ امام احمد بن حنبل کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، لگ گئے، فرمانے لگے، خاتون مسئلہ بعد میں بتاؤں گا، بتا کہیں بشر حافی کی ہمشیرہ تو نہیں؟
تقویٰ کا یہ عالم، زہد کا یہ عالم، ورع کا یہ عالم، لوگوں یاد رکھو یہ مدرسوں سے نہیں ملتا، یہ کتابوں سے نہیں ملتا، یہ فقیہوں کے قدموں سے ملتا ہے، یہ صوفیاء کی صحبت سے ملتا ہے، یہ اولیاء کی نظر کرم سے ملتا ہے۔ ضیاء الامت ان لوگوں میں سے تھے جنہوں نے تصوف کے لیے مدرسوں کے ٹاٹ پر بیٹھے اور تصوف کے لیے شمس العارفین کے سورے میں نے یہ عرض کیا کہ عالم وہی ہے جو خشیت الہی کا مالک، خشیت رخصت ہو گئی، رب کائنات نے حضرت ضیاء الامت کو صاحب خشیت بنایا تھا، صاحب تقویٰ بنایا تھا، صاحب زہد بنایا تھا، صاحب ورع بنایا تھا، صاحب غنا و استغنا بنایا تھا، صاحب عبادت بنایا تھا، صاحب سنت بنایا تھا، صاحب اتباع بنایا تھا۔ ان کا ظاہر شریعت محمدی سے منور تھا، ان کا باطن طریقت محمدی سے منور تھا۔ نعرہ تکبیر، جو آیت کریمہ میں نے پڑھی، موت کی بات ہوئی ہے، آج ان کی وفات کے ذکر میں ہم جمع ہیں۔ یہاں اس نقطہ کو بھی واضح کر دوں، ہمارے ایک فاضل خطیب نے بڑے وجدآور انداز کے ساتھ، میرا تو جی کرتا تھا کہ وہ اعلیٰ حضرت کے شعر پڑھتے رہیں اور ہم وہی سنتے رہیں، ایک کیف پیدا کیا، سبحان اللہ۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس نقطے کو علمی اعتبار سے تھوڑا اور واضح کر دوں، اس لیے کہ علماء موجود ہیں، طلباء ہیں، خطباء ہیں، آپ کے لیے اللہ رب الحق موت کیا ہے۔ آج حضرت پیر کرم شاہ صاحب، حضرت ضیاء الامت رحمۃ اللہ علیہ وفات پا گئے۔ بے عقل لوگ، بے علم و دانش لوگ اور بے ہدایت لوگ موت کو انعدام سمجھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ مر گئے، مٹی میں چلے گئے، مٹی ہو گئے، اب ان کا کوئی فیض باقی نہیں رہا۔ ہاں، ان کو مرا ہوا سمجھنے والوں تک میری یہ بات پہنچا دیں، وہ مرے نہیں ہیں۔ کیوں؟ قرآن کی روح سے موت کی حقیقت سمجھ لو۔ ہم فتووں کی طرف نہیں آتے، کتابوں کی طرف نہیں آتے، اس قرآن کی بات کرتے ہیں جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ، تم اللہ سے کیسے انکار کرو گے، کیسے کفر کرو گے، حالانکہ تمہاری حالت یہ ہے کہ کنتم امواتن، تم موت میں تھے، یعنی حالت عدم میں تھے۔ فَأَحْيَاكُمْ، اس نے تمہیں زندگی عطا کر دی، وہ زندگی جس میں ہم اب ہیں، اور موت سے مراد وہ حالت عدم جسے ہم چھوڑ کے اس دنیا میں آ گئے، وہ جسمانی عدم، تمہیں زندگی عطا کر دی۔ اب یہ بات بڑی توجہ میرے ساتھ چلیے گا، کنتم امواتن ایک موت تھی یا نہیں تھی؟ فاحیاکم، پھر تمہیں وہ زندگی دے دی جس میں ہم اب ہیں۔ تو اس زندگی کے آنے کے بعد وہ موت ہمارے لیے رہی یا نہ رہی؟ اس زندگی نے اس موت کو منسوخ کر دیا، اس زندگی نے، اس پہلی زندگی نے اس پہلی موت کو منسوخ کر دیا۔ آگے چلیے، پھر فرمایا ثم یمیتکم، اس زندگی کے بعد وہ پھر تمہیں موت دے گا، وہ موت جو آ گئی حضرت ضیاء الامت پر بھی آئی اور ہر ایک پر آتی رہتی اور آنی۔ ثم یمیتکم، اس زندگی کے بعد پھر موت آئے گی، تو دوسری موت آ گئی، اس دوسری موت نے اس موجودہ پہلی زندگی کو منسوخ کر دیا۔ جو بعد میں آتا ہے وہ پہلے کو منسوخ کرتا ہے، پہلے والا منسوخ ہوتا ہے، بعد میں آنے والا ناسخ ہوتا ہے۔ پہلی زندگی نے پہلی موت کو منسوخ کیا، پھر دوسری موت آئی ثم یمیتکم نے فاحیاکم کو منسوخ کیا، دوسری موت آئی، ہم قبر میں چلے گئے، اس موت نے اس موجودہ زندگی کو منسوخ کر دیا۔ ہاں، اگر ثم یمیتکم پر جا کر انسانی زندگی کی داستان ختم ہو جاتی، اگر یہاں داستان حیات ختم ہو جاتی تو ہم کہتے کہ مرنے والے مر گئے، مٹ گئے، ختم ہو گئے کہتے، لیکن
نہ آپ کی بات مانتے ہیں نہ تم ہماری مانو، آؤ اللہ سے پوچھیں۔ اللہ پاک نے فرمایا ثم یمیتکم، اس موت نے زندگی کو ختم کیا، مولا پھر اس کے بعد کیا ہے؟ فرمایا ثم یحییکم، جس موت کے بعد تم اسے قبر میں پہنچا آتے ہو، اس موت کے بعد خدا اگلی زندگی دیتا ہے۔ تو دوستو، جس طرح پہلی زندگی نے پہلی موت کو منسوخ کر دیا، اس طرح ثم یحییکم کی دوسری زندگی نے اس دوسری موت کو منسوخ کر دیا۔ موت نے زندگی کو مٹایا اور قبر میں مان بعد ایک اور موت کے بعد حیات مل گئی، یمیتکم یحییکم، زندگی مل گئی۔ اس زندگی نے موت کو مٹا دیا، موت منسوخ ہو گئی، مٹ گئی، اب حیات آ گئی۔ اب دیکھتے ہیں کہ اگر اس زندگی کو پھر کوئی اور موت آ رہی ہے آگے مٹانے کے لیے، تو ہم اپنا عقیدہ چھوڑ دیں گے، دوسروں کی بات مان لیں گے کہ ہاں مر گئے۔ اگر قرآن یہ کہے کہ اس موت کے بعد، اس حیات کے بعد آگے کوئی موت نہیں، تو تم قرآن پر آ جاؤ، اپنی ضد چھوڑ دو۔ میں ثم یحییکم، پھر موت کے بعد حیات آئے گی، وہ موت کو مٹا دے گی۔ مولا پھر کیا ہوگا؟ ثم الیہ ترجعون، پھر قبر میں زندہ ہونے والے قیامت تک زندہ رہیں گے، یہاں تک کہ قیامت کے دن کھڑے کر دیے جائیں گے۔ حاضرین محترم، یاد رکھ لیں کہ جو اس موت کے بعد حیات آتی ہے، وہ موت کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مٹا دیتی ہے، موت کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ اب اس موت کے بعد کی حیات نے موت کو مار دیا، موت کو مار دیا، اب قیامت تک کے لیے زندگی زندہ ہو گئی، حیات زندہ ہو گئی۔ کون کہتا ہے کہ مومن مر گئے، قید سے چھوٹے وہ اپنے گھر گئے؟ تو حیات ثانیہ نے موت ثانیہ کو مٹا دیا، اب جانے والے زندہ ہیں۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ زندگی تو ہر ایک کو نصیب ہو گئی تھی، ہر کوئی مرنے کے بعد زندہ ہو گیا، جس نے ثواب پایا وہ بھی زندہ ہوا، جس نے عذاب پایا وہ بھی زندہ ہوا۔ تو اس زندگی میں اور حضرت ضیاء الامت کی زندگی میں کیا فرق ہوا؟ اہل اللہ کی زندگی میں اور ان کی زندگی میں کیا فرق ہوا؟ ہاں، یہاں ایک اور فرق نمایاں ہوتا ہے، اور وہ فرق یہ جو میں نے آیت قرآن مجید کی پڑھی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا تتجافی جنوبهم عن المضاجع یدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون۔ کچھ لوگ ایسی زندگی گزارتے ہیں، کچھ لوگ ایسی زندگی گزارتے ہیں کہ راتوں کو ان کے پہلو بستروں سے جدا رہتے ہیں، نیند آتی ہے، نیند انہیں اپنے آغوش میں سلانا چاہتی ہے، وہ بیتاب ہو کر نیند کے آغوش سے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، اپنے پہلو بستروں سے جدا کر لیتے ہیں۔ کوئی بے چینی ہوتی، کوئی اضطراب ہوتا ہے، وہ انہیں سونے نہیں دیتا، انہیں چین سے بستر پر لیٹنے نہیں دیتا، اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ مولا وہ کیوں اٹھ کھڑے ہوتے اور اپنے پہلوؤں کو بستروں سے جدا کیوں کرتے؟ فرمایا اس لیے یدعون ربهم خوفا وطمعا، ان کی لو لگ گئی ہوتی ہے، ان کی آنکھ لگ گئی ہے، اور جس کی آنکھ لگ جاتی ہے اس کی آنکھ لگتی نہیں ہے، جس کی آنکھ لگ جاتی ہے پھر اس کی آنکھ لگتی نہیں۔ رات پوے تے بے دردانو نیند پیاری آوے، اور درد مندانو تانگ سجن دی ستیاں آن جگاوے۔ رات ہر ایک کے لیے آئی، بے درد بھی سو گئے، درد مند بھی سو گئے، بے درد صبح تک لمبی تان کے سوتے رہے، مگر درد مند جو ہی پہلو پر گئے یار کی میٹھی آواز آئی اور کہا کب تک سوتا رہے گا؟ اے میرے محبوب بندے، دنیا سو گئی، اندھیرا چھا گیا، تنہائی کا لمحہ ہے، خلوت کی گھڑی ہے، ہر کوئی سو گیا ہے، اب یار کی یار سے ملاقات کی گھڑی ہے، اٹھ بستر سے آ میرے ساتھ چند باتیں کر لے۔ یدعون ربهم خوفا وطمعا، وہ رب کو پکارنے لگ جاتے ہیں، اور پکارتے دو کیفیتوں کے اندر ہیں، خوفا وطمعا، خوف سے اور امید سے۔ ایک لطیف نکتہ ہے، خوف سے اور خوف کیسا اور امید کیسی؟ بات تو محبت کی ہے،
درد مندی کی ہے. خوف ادب خوف پیدا کرتا ہے، محبت امید پیدا کرتی ہے. اس محبوب کی محبت سے دور بیٹھا غبار میر اس سے. عشق بن یہ ادب نہیں آتا، وہ جو عشق سے ادب آتا ہے اس سے محبوب کے تصور سے کانپ جاتا ہے، اور محبت سے امید پیدا ہوتی ہے. وہ کشا کشا اسے محبوب کے قدموں پہ نچھاور کرنے کے لیے لے جاتا ہے. خوف ہم و طمع کبھی ادب کے سراپا ادب بن جاتے ہیں، کبھی سراپا امید بن جاتے ہیں. ساری رات اسے پکارتے، جو کچھ ملتا ہے خرچ کرتے. اب یہاں جو بات کہی جا رہی وہ یہ کہ انہوں نے ساری زندگی رات کے آرام محبوب کے لیے ترک کر دیے، رات کا چین محبوب کے لیے قربان کر دیا، راتوں کی نیند محبوب حقیقی کے لیے چھوڑ دی. مولا تیرے اس بندے نے، اس ضیاء الامت نے، اس خواجہ شمس العارفین نے، اس حضرت پیر میر علی شاہ نے، اس حضرت شاہ سلیمان توسوی نے، اس حضرت شاہ نور محمد مہاروی نے، تیرے ان بندوں نے رات کو نیند چھوڑ دی تھی، بستر چھوڑ دیے تھے، راتیں آنسوؤں کی برسات کی بیتی تھی. مولا انہوں نے تو تیری خاطر یہ کیا تھا، بتا تو ان کے ساتھ کیا معاملہ کرے گا؟ تو کیا معاملہ کرے گا؟ قربان جان. اسی آیت میں آگے جزا کی بات آتی. فرمایا جنہوں نے میری محبت میں اپنے پہلو بستر سے جدا کر لیے تھے اور راتیں میری خاطر رونے میں بسر کر دی تھی، فرمایا میں کیا دوں گا؟ سنو، فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین. فرمایا جو میں دوں گا، رب کائنات نے فرمایا مجھے اپنی عزت کی قسم اس کائنات میں کسی شخص کو اس کا علم ہی نہیں ہے. جو میں دوں گا کسی کو معلوم نہیں میں کیا دینے والا ہوں. باری تعالیٰ کچھ تھوڑا سا اشارہ تو کر دے، کیا دینے والا ہے تاکہ عاشقوں کو امید لگ جائے، ہائے تڑپنے والوں کو امید لگ جائے. کیا دینے والا ہے؟ رب کائنات نے فرمایا اتنا اشارہ دیتا ہوں، ما اخفی لهم من قرۃ اعین، جو اجر دوں گا وہ چھپا رکھا ہے. اور اشارہ کیا ہے؟ ایسی چیز دوں گا جو آنکھوں کو ٹھنڈک دے دے گی. ہائے ہائے ہائے، جو آنکھوں کو ٹھنڈک دے دے گی. بس یہاں پر بات ختم کر دی. اب کسی کی آنکھوں کی ٹھنڈک محلات ہوں گے، کسی کی آنکھوں کو ٹھنڈک حوروں سے ملے گی، کسی کی آنکھوں کو ٹھنڈک قصور سے ملے گی، کسی کی آنکھوں کی ٹھنڈک باغات سے ہوگی، کسی کی آنکھوں کی ٹھنڈک درجات سے ہوگی، کسی کی آنکھوں کی ٹھنڈک بڑے بڑے باغ و بہار کی پرکیف کیفیتوں سے ہوگی. مگر کچھ ایسے بھی تو ہوں گے جنہیں نہ حوریں آنکھوں کی ٹھنڈک دیں گی، نہ قصور و محلات آنکھوں کی ٹھنڈک دیں گے، نہ باغات اور بہشت کے چشمے آنکھوں کی ٹھنڈک دیں گے، نہ روان نہریں ٹھنڈک دیں گی. وہ اداس اداس کھڑے ہوں گے، اداس اداس کھڑے ہوں گے. رب کائنات پوچھے گا اہل جنت سے، بتاؤ جو میں نے تم سے وعدے کیے تھے سب مل گئے؟ اہل جنت کہیں گے مل گئے. اللہ پاک پوچھیں گے راضی ہو؟ اہل جنت کہیں گے راضی ہیں. پھر دیکھیں گے باری تعالیٰ کہ ایک طرف کچھ لوگ چپ چپ کھڑے ہیں، مرجھائے ہوئے چہروں سے کھڑے ہیں، خاموش کھڑے. باری تعالیٰ پوچھیں گے فرشتوں سے، ان سے پوچھو کیا تمہیں میرا وعدہ نہیں ملا؟ تم کیوں چپ چپ ہو؟ تم کیوں پریشان ہو؟ ان سے پوچھا جائے گا تم کیوں چپ ہو؟ وہ کہیں گے مولا ہم نے جو راتوں کے بستر چھوڑے تھے اور راتوں کی نیندیں چھوڑی تھی اور سکھ چین چھوڑے تھے، وہ ان حوروں کے لیے تو نہیں چھوڑے تھے، وہ بہشت کے چشموں کے لیے تو نہیں چھوڑے تھے، وہ ان محلات کے لیے باغات کے لیے تو نہیں چھوڑے تھے. باری تعالیٰ پوچھیں گے کس لیے چھوڑے تھے، کیا چاہتے ہو؟ عرض کریں گے مولا تیرا ایک وعدہ تھا، من قرۃ اعین، آنکھیں ٹھنڈی کر دوں گا. ان سے تو آنکھیں ٹھنڈی نہیں ہوتی، تو کیا چاہتے ہو؟ مولا یہ سب کچھ جو آرام چھوڑا تھا اس لیے کہ تیرا مکھڑا تک لیں گے، تیرا دیدار نصیب ہوگا. اعلان ہوگا کہ یہ طالبان دیدار ہیں. حکم ہوگا اور صحیح بخاری کو اٹھائیے، صحیح مسلم کو اٹھائیے، اگلی حدیث آ رہی ہے، ترمذی کو دیکھیے، نسائی کو دیکھیے، ابن ماجہ کو دیکھیے. جابر بن عبداللہ روایت کرتے ہیں، ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں، حضرت صہیب روایت کرتے ہیں.
متفق علیہ حدیث متعدد طرق سے آئی ہے. جب یہ جنت میں آئیں گے اور پتہ ہوگا کہ یہ طالبان دیدار ہیں تو ایک روز کیا ہوگا؟ اچانک ان کے سروں کے اوپر ایک نور چھا جائے گا. نور چھا جائے گا. فَرَفَعُوا رُؤُوسَهُمْ، وہ اپنے سروں کو اٹھا کر دیکھیں گے. فَإِذَا الرَّبُّ أَشْرَفَ عَلَيْهِمْ صَوْتَهُ، وہ سروں کو اٹھائیں گے تو اچانک دیکھیں گے کہ بلا نقاب اور بلا حجاب خود رب ان کے سامنے ہے. بے حجاب بے پردہ رب ان کے سامنے ہے. وہ دنگ رہ جائیں گے. اچانک ابھی اسی حیرت میں گم ہوں گے کہ آواز آئے گی فیقول اللہ تعالی السلام علیکم یا اہل الجنہ، کہ جنت والو تم پر سلام ہو. فذلک قولہ تعالی سلام قولا من رب الرحیم، اللہ سلام فرمائیں گے. اور پھر قربان جائیں تو الفاظ اگلے قابل توجہ ہے. جب اللہ پاک ان کو سلام کر لے گا تو معلوم ہے حدیث میں، حدیث قدسی میں کیا آقا نے فرمایا؟ فَيَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَيَنْظُرُونَ إِلَيْهِ. ہائے ہائے ہائے، رموز سر دل بے دل چیزان، جس نے راتوں کو اٹھ کے کبھی رو کے نہ دیکھا ہو، جس کی آنکھ لگی نہ ہو، جس نے عشق کی آگ کو بھڑکا کے نہ دیکھا ہو، جس نے عشق کے اندر اضطراب و التحاب کی کروٹیں نہ دیکھی ہو، جس نے مسلح پر تڑپ کے نہ دیکھا ہو، جس نے ساری رات اس کے دیدار اور اس کے جلوے کے لیے منتظر ہونا نہ سیکھا ہو، اسے کیا خبر رموز سر دل بے دل چدان، کیا خبر؟ اللہ فرماتے وَيَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَيَنْظُرُونَ إِلَيْهِ. جب جلوہ بے نقاب آئے گا تو کیا ہوگا؟ رب ان کو تکنے لگ جائے گا، وہ رب کو تکنے لگ جائے گا، وہ ان کو تکتا رہے گا، وہ اس کو تکتے رہیں گے. بلا تشبیہ و بلا مثال، جیسے کوئی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے محبوب محب کو دیکھے، محب محبوب کو دیکھے، اندازہ کریں ترسی نگاہوں کا پھر کیا عالم ہوگا. وہ ان کو دیکھے گا، یہ میرے عاشق ہیں، وہ رب کو دیکھیں گے. فلا یلتفتون الی شیء من النعیم ما داموا ينتظرون الیہ. آقا نے فرمایا جب تک وہ اللہ کو تکتے رہیں گے وہ ساری جنتیں بھول جائیں گے. ساری جنتیں وہ کہیں گے جو چاہیے تھا وہ مل گیا مولا. وہ کیا پنجابی کا کسی عارف کا شعر ہے، مجھے یاد نہیں رہتے. وہ جنتاں میرے کیڑے لیکھے جتھے تو نظری نہ آویں. ہائے ہائے، وہ جنت میں کوڑی تو بیچا جتھے تو نظری نہ آویں. تو وہ دوزخ میری لکھ بہشتاں جتھے تو پہ آویں جاویں. اس کا دیدار کر کے وہ بھول جائیں گے. تو دوستو یہ وہ دیدار ہوگا اہل اللہ کا. میں بات ختم کرنے کی طرف آ رہا ہوں، توجہ سے بات ختم کرنے کی طرف آ رہا ہوں. وہ موت کی وہ کیفیت جو اللہ والوں کو اور عام لوگوں کو منفرد کر دیتی ہے. عام لوگ مر جاتے اور قرآن مجید کے اس حکم کی روح سے ہر مرنے والا مرنے کے بعد زندگی پاتا ہے، وہ ایک عام زندگی ہوتی ہے. مگر اہل اللہ کو جو زندگی ملتی ہے اس کی کیفیت شہداء کسی ہوتی ہے. اہل اللہ کی حیات شہداء کی موافق ہوتی ہے. اب یہ جو نقطہ سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہاں تک بات طے پا گئی کہ یہ اہل اللہ جنہوں نے عمر بھر اپنی راتوں کے آرام طلب دیدار الہی میں سج کر دیے تھے، جنہوں نے اپنے پہلو عمر بھر بستر سے اس لیے جدا رکھے تھے کہ اس کے عوض یار کا دیدار نصیب ہوگا. جب وہ گھڑی آتی ہے تو فیکشف الحجاب فینظر الیہم وینظرون الیہ. نسائی اور ابن ماجہ کی روایت ہے کہ پردہ ہٹا دیا جاتا ہے اور رب کائنات کا جلوہ حسن، اس کا حسن لازوال بے نقاب ہو کر عاشقوں کے سامنے آتا ہے. اس طرح کے رب عاشقوں کو تکتا ہے، عاشق خدا کو تکتے ہیں. یہ جو دیدار الہی ہے یہ ان کو زندہ کر دیتا ہے. یہ دیدار الہی ان کو وہ زندگی عطا کرتا ہے جو شہیدوں کو ملتی ہے. یہ میری گفتگو کا آخری حصہ ہے. جیسے میں نے عرض کیا وہ کیسے ان کی زندگی اور شہداء کی زندگی میں مماثلت کیا ہے یا وحدت اور یگانگت کیا ہے. میں ایک بڑا اہم نقطہ عرض کر رہا ہوں. دنیا جانتی ہے
اور سب عقیدے کے لوگ مانتے ہیں کہ شہید زندہ ہے. اللہ پاک نے اعلان کر دیا لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون. جو خدا کی راہ میں مارے گئے، خدا کی راہ میں جن پہ تلوار چلی، گولی چلی، تلوار چلی، شہید ہو گئے، فرمایا خبردار ان کو مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہیں مگر ان کی زندگی کی حقیقت تمہیں معلوم نہیں. انہیں مردہ گمان بھی نہ کرو، وہ زندہ ہیں. اب یہاں میرا ایک سوال ہے، ان لوگوں سے کیجئے گا جو شہیدوں کو تو زندہ مانتے ہیں مگر ولیوں کی زندگی ان کی سمجھ میں نہیں آتی. جو شہیدوں کو زندہ مانتے ہیں، نبیوں، ولیوں اور اہل اللہ کی زندگی ان کی سمجھ میں نہیں آتی. میں وہ سمجھ بیان کرنا چاہتا ہوں. اور یہ نقطہ اگر آپ کہہ دیں تو ولیوں کی زندگی کے انکار کرنے والے شاید مرتے دم تک اس کا جواب نہ لا سکیں گے. میرا سوال یہ ہے کہ شہید کو زندہ کس نے کر دیا؟ آپ یہ کہیں گے کہ اللہ نے کہا. بھائی اللہ نے تو اعلان کیا لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات. کوئی سبب حیات بھی تو ہونا چاہیے. اللہ نے تو اعلان کر دیا خبردار ان کو مردہ نہ کہو، زندہ ہیں. میرا سوال اعلان عزتی کا نہیں، میرا سوال یہ ہے کہ جیسے گولی سے وہ مرے تھے، گولی اور تلوار ان کی موت کا سبب بنی تھی، تو پھر جو زندہ ہو گئے تو ان کی زندہ ہونے کا بھی تو کوئی سبب ہونا چاہیے. تلوار نے مارا تھا، وہ زندہ کیوں کر ہو گئے؟ حدیث پاک دیکھیے، آقا علیہ السلام نے فرمایا شہید اس لیے زندہ ہے. آقا نے فرمایا کہ ادھر جب شہید کی گردن پہ تلوار چلتی ہے، گولی چلتی ہے، اس کی روح قفص انصری سے پرواز کرتی ہے، ملائکہ آسمان سے اترتے ہیں اس کی روح کو لے جانے کے لیے. ادھر شہید کی روح اس کے قفص انصری سے نکلتی ہے، ادھر پردے ہٹا دیے جاتے اور شہید کی روح کو جلوہ حق بے نقاب عطا کیا جاتا ہے. شہید مرتا ہے تلوار سے، خدا کا دیدار نصیب ہوتا ہے. رب ذوالجلال کی عزت کی قسم، تلوار نے شہید کو مارا تھا، دیدار نے پھر اسے زندہ کر دیا. تلوار نے مارا تھا اور دیدار نے زندہ کس نے کیا؟ اس کے تلوار سے مرنے والے اور ٹی بی سے مرنے والے کی موت میں نتائج کے اعتبار سے کیا فرق ہے؟ گولی سے مرنے والے یا طبی موت مر جانے والے کی بعد از موت کیفیت میں کیا فرق ہے؟ تو کیا وجہ ہے کہ عام مرنے والا مرے اور مردہ رہے، الا یہ کہ وہ زندگی ملے جس کا میں نے پہلے ذکر کر دیا، برزخی زندگی. اور شہید مرے اسی طرح قبر میں دفن کیا جائے، اسی طرح مٹی ڈالی جائے، سب معاملہ وہی ہو، وہ زندہ ہو جائے اور اسے مردہ کہنا حرام ہو بلکہ کفر ہو، جو قرآن کی نص کی مخالفت ہے. تو وجہ کیا ہے؟ وہ زندہ کیسے ہو گیا؟ اس کا کوئی جواب سوائے اس کے نہیں کہ اسے تلوار نے جیسے مارا تھا دیدار نے زندہ کر دیا. حضرت جابر بن عبداللہ کو آقا علیہ السلام نے بلایا جب ان کے والد، صحیح بخاری کی حدیث ہے، جب ان کے والد حضرت عبداللہ شہید ہو گئے، آقا نے فرمایا جابر مبارک ہو، ما رأى أحد ربه قط إلا من وراء حجاب وأبوك رأى ربه كفاف. اے جابر بن عبداللہ مبارک ہو، جو شخص بھی ہے اس دنیا میں جس نے بھی رب کو دیکھا پردے میں دیکھا، مگر مبارک ہو تمہیں کہ تیرا باپ شہید ہوا. رب کی عزت کی قسم، تیرے باپ کو رب نے حجاب ہٹا کر اپنا دیدار عطا کیا. تو شہید بے حجاب رب کا دیدار کرتا ہے. تو جس طرح شہید معلوم نہیں اس نے زندگی بھر تقویٰ اور طہارت کا عمل بھی کیا تھا یا نہیں، عمر بھر تہجد بھی پڑھی تھی یا نہیں، اپنے پہلو بستر سے جدا بھی رکھے تھے یا نہیں، کتنا بڑا عامل تھا، عالم تھا یا نہ تھا، مگر یہ کہ حسن نیت سے رب کی رضا کے لیے رب کے نام پر مر گیا. اس ایک لمحے کے عمل موت نے، ایک لمحے کے عمل نے، موت کے عمل نے دیدار کے سبب سے اسے قیامت تک زندہ کر دیا. اور ارے عاشقوں کا پوچھتے ہو جن کا ہر لمحہ کشتگان خنجر تسلیم رہا، ہر زمان از غیب جانے دیدہ، جن کا ہر لمحہ اس محبوب کے تسلیم و رضا کی تلوار میں گزرتا ہے، جن کی ہر رات شہادت ہوتی ہے، جن کا ہر لمحہ خدا کی حضور قربانی ہوتی ہے.
اور پھر وہ ایسی موت پاتے ہیں کہ ان کو بھی بلا حجاب دیدار ہوتا ہے. تو اہل اللہ دیدار الہی کے سبب سے زندہ ہوتے ہیں اور پھر ان کو دو دیدار ملتے ہیں. ایک دیدار تو وفات کے بعد پہلی شام کو مل جاتا ہے اور وہ تاجدار کائنات کا دیدار. اور پھر یہ دیدار اگلے دیدار الہی کی تیاری بن جاتا ہے. اور یہ بات کیا غلط ہے کہ دیدار الہی انہی کو ہوتا ہے جنہیں دیدار مصطفیٰ ہوتا ہے. دیدار مصطفیٰ ہر ایک کو ہوتا ہے مگر وہ دیدار جس میں معرفت ہو, جس میں پہچان لے کہ ہاں میرے آقا ہیں. صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث سے مرنے والا جب قبر میں جاتا ہے تو پرچہ آتا ہے 3 سوالوں کا. یاد رکھ لیں 2 سوال میں کہتا ہوں آپشنل ہوتے ہیں اور تیسرا سوال کمپلسری ہوتا ہے. پہلا سوال رب اپنی نسبت پوچھواتا ہے, مر ربوں کا, فرشتوں اس سے پوچھو تیرا رب کون ہے. وہ جواب دے تب بھی اگلا سوال ہوتا ہے. یہ بات سننے والی ہے. اگر نہ دے سکے تب بھی اگلا سوال ہوتا ہے. اگر مر ربوں کا میرا رب اللہ ہے یہ صحیح جواب دینے پر وہ کامیاب گردانا جاتا تو اگلے سوال کی ضرورت نہ تھی. تیرا رب کون ہے؟ اللہ ربی, میرا رب اللہ ہے. اگر فقط اتنا جواب اس کی بخشش کے لیے کامیابی کی گارنٹی ہوتا تو اگلے سوال کی ضرورت نہ تھی. رب کائنات حکم دیتا ہے ایک سوال اور کرو. پوچھا جاتا ہے تیرا دین کیا ہے؟ وہ جواب دیتا ہے میرا دین اسلام ہے, یا کوئی کہتا ہے نہیں معلوم. جواب دے تب بھی تیسرا سوال کیا جاتا ہے, نہ دے سکے تب بھی کیا جاتا ہے. تو جس سوال کے بعد ایگزامینیشن کے رزلٹ کو, امتحان کے نتیجے کو فائنل کرنے کے لیے اگلا سوال کیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے 2 سوال کنکلوسیو نہیں تھے, فائنل نہیں تھے. ان کی مثال سیمیسٹر کے امتحانوں کی ہے, جیسے 6 ماہی کا بھی امتحان, پھر 6 ماہی کا امتحان یا 9 ماہی کا امتحان. 6 ماہی 6 ماہی 9 ماہی کر لیے, فیصلہ 6 ماہی 9 ماہی پر نہیں ہوگا, فیصلہ سالانہ پہ ہوگا. سالانہ امتحان معرفت مصطفیٰ کا سوال وہ حتمی ہے, وہ قطعی ہے, وہ یقینی ہے, وہ کنکلوسیو ہے, وہ ڈیفینٹ ہے. تیسرا سوال پوچھا جاتا ہے, پوچھو ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل محمد, بتاؤ اس ہستی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا. جب اللہ نے اپنی نسبت سوال کروایا تو سمپل سوال تھا تیرا رب کون ہے. دین کا پوچھا تو پوچھا تیرا دین کیا ہے. جب حضور علیہ السلام کی معرفت کا سوال آیا تو سوال کی کانسٹیٹیوشن بدل گئی, سوال کی ترکیب بدل گئی. پوچھا فرشتوں اب یوں پوچھو ما کنت تقول. مضارع پر جب کان یکون داخل ہوتا ہے تو وہ ماضی استمراری کا فائدہ دیتا ہے. ان سے یہ نہ پوچھو کہ یہ کون ہیں, یہ نہ پوچھو کہ یہ کون ہیں, ممکن ہے آج پہچان لے. ممکن ہے آج, کیونکہ عمر پر سنتا تو رہا ہوگا نا کہ سوائے حضور کے کوئی نہیں آ سکتا. ممکن ہے پہچان لے, یہ نہ پوچھو, کیونکہ اگر یوں پہچانے تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا آگے چل کے کرتا ہوں, یوں نہ پوچھو بلکہ پوچھو ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اس ہستی پاک کے بارے میں مرنے سے پہلے زندگی میں کیا کہا کرتا تھا. اب بتا, جب تو کتابیں لکھتا تھا تو مصطفیٰ کا ذکر کیسے کرتا تھا. جب تقویت الایمان لکھتا تھا, تقویت الایمان لکھتا تھا تو میرے مصطفیٰ کی بات کیسے کرتا تھا. تاجدار کائنات کہہ کے لکھتا تھا یا محمد صاحب کہہ کے لکھتا تھا, بتا. جب تو حفظ الایمان لکھتا تھا تو میرے پیارے محمد کا ذکر کیسے کرتا تھا. جب تحذیر الناس لکھتا تھا تو محمد پاک کی ختم نبوت کا بیان کیسے کرتا تھا. جب تو توحید پر تقریریں کرتا تھا تو تب مصطفیٰ کا ذکر کیسے کرتا تھا. جب دنیا میں گلے پھاڑ پھاڑ کر ذکر کرتا تھا تو میرے مصطفیٰ کی شانیں کیسے کرتا تھا. مصطفیٰ کا ذکر کرتے ہوئے
تیرا چہرہ کھل کھل جاتا تھا یا تیرے چہرے پہ آثار قبض آ جاتے تھے؟ میرے محبوب کی بات کرتے ہوئے تیرا دل گلشن و گلزار ہو جاتا تھا یا اس میں تنگی آ جاتی تھی؟ ماں کنت تقول، بول کیا کہتا تھا مصطفیٰ کو، کیا کہا کرتا تھا؟ اور اعلیٰ حضرت نے کیا خوب فرمایا، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت کو اگر مان گیا۔ ارے نادانو، قیامت مصطفیٰ کی ہے، شفاعت مصطفیٰ کی ہے، جنت مصطفیٰ کی ہے، اور قبر کی کامیابی اور فلاح مصطفیٰ کی ہے۔ یہ کامیاب وہی ہوں گے، کامیاب وہی ہوں گے جن کی زندگی اس اصول پہ گزری گی کہ محمد محمد کریں دے گزر گئی، محمد محمد کریں دے گزر گئی، احد کو لو احمد گلیں دے گزر گئی۔ تو جب آقا علیہ السلام کا، آقا علیہ السلام کی کوئی پہچان کر لے گا، کوئی کہے گا ہاں ہاں میرے آقا ہیں، کوئی کہے گا ہاں میرے آقا ہیں۔ یہاں ایک وجدانی بات کہتا ہوں، اسے عقیدہ نہ سمجھ لیں۔ جس کا جی چاہے، صاحبزادگان بیٹھے ہیں، جس کا جی چاہے ایک سودا ہے، قبول کر لے، لے جائے۔ جس کا جی نہ چاہے فتوے نہ لگائے۔ ویسے بھی ہم فتووں کی زیادہ پرواہ نہیں کرتے، فتوے نہ لگائے، اگر سودا پسند نہ آئے چھوڑ جائے۔ اس دکان پہ یہی سودا ہے، کسی اور گاہک کو دے دیں گے۔ کیا ہے سودا؟ مسئلے کی بات ہو گئی، ایک وجدان کی بات کہتا ہوں۔ اور بعض اولیاء اللہ کے ساتھ ایسا ہوا، بعضوں کے ساتھ ایسا ہوا تو یہ ثابت بھی ہے۔ پوچھا جائے گا بتاؤ کیا کہتا تھا اس پیاری ہستی کے بارے میں، تو بہت سے مومن لوگ تو پہچان لیں گے، بدبخت لوگ نہیں پہچانیں گے، بدبخت اور بدعقیدہ لوگ نہیں پہچانیں گے۔ صحیح العقیدہ مومن لوگ غلام آقا کے پہچان لیں گے۔ یہ تو ہو گئی دو قسمیں۔ کتنی؟ میرا وجدان کہتا ہے، اور یہ ثابت بھی ہے، کہ ایک تیسری قسم بھی ہوگی، اور حضرت ضیاء الامت میرا وجدان کہتا ہے اس تیسری قسم میں سے ہے۔ وہ کیا؟ جب پوچھا جائے گا، پوچھا گیا ہوگا، اے پیر محمد کرم شاہ اس ہستی پاک کے بارے میں کیا کہتا ہے، تو ممکن ہے آقا نے یہ فرما دیا ہو، فرشتوں رک جاؤ، لا تسألوہ عنی ولکن واسألوہ عنی، اس سے میری نسبت نہ پوچھو، اس سے یہ نہ پوچھو کہ میں کون ہوں، مجھ سے پوچھو یہ کون ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ کرم ہو